اور ان دونوں کے تعلقات کی اگر بات کریں تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کی اپنی اپنی دنیا، ان دونوں کے اپنے اپنے مسائل، لیکن جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ کیا جن انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ انسان پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود ابلیس، جسے شیطان لعین یا شیطان رجیم، ملعون سب کچھ کہتے ہیں، یہ خود بھی جنوں میں سے تھا، کان من الجن، اور یہ اور اس کی ذریت یہ پورے کے پورے جنوں میں سے۔ ان کے علاوہ بھی جو عام جن ہوتے ہیں انسانوں کی طرح، ان جنوں میں بھی کچھ کافر ہوتے ہیں اور کچھ مومن ہوا کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے ابلیس اور اس کی ذریت انسانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے ہمیشہ۔ ابلیس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا تھا کہ میں پھر آدم اور اس کے اولاد کے پاس اس کے آگے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے داہنی سمت سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سمت سے بھی آؤں گا، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو یہ ابلیس کا وعدہ تھا۔ اس وعدے کو نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت اور اسی طریقے سے ان کے نقش قدم پر چل کر جنوں میں سے جو کافر یا نافرمان ہوتے ہیں یہ انسان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اب یہ نقصان کئی قسم کا ہوتا ہے، میری بات جب آگے بڑھے گی تو ایک اور نقصان آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اس وقت صرف ایک نقصان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ انسانوں کو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں انسانوں میں انسان آپس میں اگر عقائد کا اختلاف رکھتے ہوں تو دوسروں کو تکلیف دینے کے درپے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جنوں میں کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی ڈراؤنے خوابوں میں آنا، مثال کے طور پہ کبھی ڈراؤنی شکل میں سامنے آنا، یا اس سے واضح، سب سے واضح جو مثال ہے کہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر مختلف قسم کی تکلیفیں دینا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا جن انسان کے جسم کے اندر داخل ہو سکتا ہے کیا؟ اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ یہ ناممکن بات۔ فلسفیوں نے اس کو فلسفیانہ انداز میں کہا کہ یہ جسم لطیف ہے اور انسان جسم کثیف ہے، اور لطیف جسم کثیف جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفے کی باتیں، یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کر صرف آپ کے سامنے دو مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دو عملی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ مستدرک امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر یہ واقعہ نقل کیا۔ حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس نے کہا کہ بِهِ لمم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ جو ہے مطلب کچھ اس کو چھوئے کی بیماری جسے کہتے ہیں یا مس جسے کہتے ہیں، یہ بیماری اسے لاحق ہے اور 7 سال سے یہ بیماری ہے، روزانہ 2 مرتبہ اسے یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اسے کہا ادنی، اس کو قریب کرو، تم قریب آؤ۔ جب وہ قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں تھوکا، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تم نکل جاؤ، اے اللہ کے دشمن تم نکل جاؤ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ تم جاؤ، جب میں واپس لوٹ کر آؤں اسی راستے سے مجھے واپس آ کر ملنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس جب لوٹے، تبوک کے مقام کو پہنچ کر واپس لوٹ رہے تھے، وہ عورت بچے کو لے کر آئی اور لا کر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد سے اسے پھر کبھی وہ مشقت تکلیف لاحق نہیں ہوئی۔ اہل علم نے اس حدیث کے اندر یہ جو لفظ آیا ہے اخرج یا عدو اللہ، یہاں 2 کام ہوئے، ایک اللہ کے نبی نے اس کے منہ میں تھوکا، اور دوسرا یہ اللہ کے نبی نے کہا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا۔ یہاں سے استدلال کر کے کہا کہ یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ شیطان یا جو ہے مطلب جن اس کے اندر داخل تھا، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا اور آپ نے جو ہے کہا اخرج تم نکل جاؤ۔ ظاہر بات ہے جو اندر داخل ہے اسی کو نکالنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ایک مثال مستدرک حاکم کی اور ایک صحیح روایت ہے۔ دوسری ایک اور مثال ایسی ہی ملتی ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں
لوگوں کے اوپر امام بنا کر بھیجا، وہاں نماز پڑھایا کرتے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ آئے، آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں جب نماز میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مجھ سے جو جھگڑ رہا ہے، یعنی مجھے مشقت محسوس ہوتی ہے پڑھنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا، ان کے منہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا اور ان کے سامنے بھی کہا اخرج یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا۔ پھر کہتے ہیں حضرت عثمان ابن ابی العاص کہ اللہ کے نبی نے مجھے واپس بھیج دیا اور اس دن کے بعد مجھے کبھی تلاوت میں مشقت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ دو واضح مثالیں ہیں جن کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بیان کیا، ڈراؤنی شکل میں آنا یا خواب میں دکھائی دینا یا کبھی اس کا کوئی سامان اٹھا کر غائب کر دینا، یہ مختلف شکلیں جن کے ذریعے جن انسان کو پریشان کر سکتا ہے، یہ جن کے انسان کو تکلیف پہنچانے کے امکان کی حد تک میں نے بات کی۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ آتا ہے جادو کا، جادو کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس نقطے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہاں آپ کو جو ہے روکوں گا اور روک کر ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ یہ حقیقت مسلمہ کہ جن انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، جن انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم نقطہ یہ ہے جو سمجھنے کیا ہے اور جس کے لیے میرے خیال میں یہ پروگرام ترتیب بھی دیا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ بہت ہی زیادہ نادانی کی بات ہوگی کہ ہر تکلیف کو ہم جن اور جادو سے وابستہ کر بیٹھے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ان نصوص کا انکار کرتے نہیں۔ مسئلہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، لوگ یا تو کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو سرتاپا وہی چیز نظر آتی ہے، یا اگر انکار کرتے ہیں تو کسی چیز کا کلی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جن اور جادو کا مسئلہ بھی یہی ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جن نہیں ہے، جادو نہیں، یہ سب کچھ نہیں، یہاں کچھ نہیں ہوتا، ایک طرف یہ انکار کیا کچھ لوگوں نے۔ تو اس کی دوسری انتہا یہ دیکھنے کو ملی کہ معمولی سا بخار، جیسے آپ کے سامنے مثال دی جا رہی تھی، معمولی سا بخار آیا، جسم پر تھوڑی سی پھنسیاں آ گئیں یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، یا ڈاکٹر کی دوا ابتداءً کام نہیں کی، یا پھر یہ ہوا کہ ابتداءً معمولی ڈاکٹر اس کی تشخیص نہیں کر سکے، ہر مرض کو لے جا کر جن اور جادو سے جوڑ بیٹھنا، یہ بھی بہت بڑی نادانی ہے، یہ بہت ہی بڑی نادانی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، میں نے دیکھا ہے، اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، اپنے ماحول میں دیکھا، اور مجھ سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ، کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ان لوگوں نے جو ہے مطلب اپنی بیماریوں کو ابتدائی چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے رابطہ اختیار کیا، اور ظاہر بات ہے مہارت نہ ہو تو آدمی مرض کی تشخیص بھی نہیں کر پاتا۔ ڈاکٹر ابتداءً ناکام ہوئے، لوگوں نے سیدھے عاملوں کا یا کسی اور کا جو ہے در تھام لیا، اور اب انہیں اتنا یقین ہے ڈاکٹر ناکام ہوئے تو ایک ہفتے میں مایوس ہو گئے، اور عامل ناکام ہوئے تو دسیوں عامل کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی ناکامی ان کی عقل کو جو ٹھکانے نہیں لگاتی ہے۔ یہ ہماری امت کا، یہ ہماری اس کا المیہ، اور میں اس لیے بھی اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے بہت ہی اہم نقطہ، ہمارے جو ناظم اجلاس ہیں یا ناظم مجلس ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کہا کہ مسلمان عورتیں مندروں پہ جاتی ہیں۔ بات مندروں کی نہیں ہے، میں ان کی بات کرتا ہوں جو خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تو مندروں میں جا کے جو عقیدہ لٹاتے ہیں، ان سے بڑھ کر خود مسلمانوں کے پاس جا کر عقیدہ لٹا رہی ہیں۔ بات مندروں تک نہیں، وہ تو کھلی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے مثالیں دے کر آگے بیان کروں گا کہ صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے، کہ اپنی بیماری کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے نوبت یہاں تک آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے عقیدے کو لٹایا۔ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ میرے بعد جو آپ کے سامنے محترم مقرر آنے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کے سامنے اس نقطے کو بہت اچھی طریقے سے واضح کریں گے کہ حقیقت یہ کہ ترتیب الٹی ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی بیماری لاحق ہو آپ کو، تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹروں سے رجوع ہو، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ انسان کو جو ہے مطلب جسم میں کوئی خلل ہوگا، بیماری لاحق ہوگی۔ جب ڈاکٹروں کی طرف سے مایوسی ہو، تب آپ ساتھ میں چاہیں تو جو ہے مطلب رقیہ وغیرہ کی طرف توجہ دیں، لیکن ہر مرض کو لے جا کر جن اور جادو سے وابستہ کر لینا، یہ بہت ہی بڑی غلطی ہوگی۔ میرے خیال میں اتنی بات اس کی طرف کافی ہے، اور باقی بات انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔